تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ، سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ، سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ، سب تو برتر تے بالا برتر تے بالا میرا مصطفیٰ، سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ، جس دی آمد جگ نور نور ہو گیا۔ میں نے بتایا کہ وہ طارق جمیل صاحب کے کچھ میراثی تھے، یعنی یہ نیگیٹو ورڈ نہیں، ساؤتھ پنجاب میں جو وہ نسل در نسل وہ ہوتے ہیں نا، خاندان سے لے کے چندے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ لینڈ لارڈ آدمی ہیں اپنے علاقے کے، چودھری ہیں ایک قسم کے سمجھ لیں، تو ان کے یعنی میراثیوں میں سے کوئی دیہاتی آیا ہے، ایک پنگوڑے پہ بیٹھ کے انہوں نے جو ہے نا وہ اس نے ان کی شان میں ایک نظم منقبت پڑھی ہے، اور وہ بیٹھ کے خود بھی سن رہے ہیں، 10-12 منٹ کی ہے، اور زمین و آسمان کی کلامیں اس میں ملا رہے ہیں۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انجینئر مرزا جہلمی کا ایک کلپ سامنے آیا ہے، سن کر میں انتہائی حیران رہ گیا کہ اس بندے کی عقل کو کیا ہو چکا ہے۔ علماء حق کی دشمنی میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ جس بات کا اسے علم نہیں ہے اس میں بھی ٹانگیں اڑانے سے بعد نہیں آتا۔ اس سے کسی نے پوچھا مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی اس نظم کے حوالے سے جو ان کے سامنے پڑھی گئی، تو یہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ نظم پڑھنے والا کون تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے علاقے کے لینڈ لارڈ آدمی ہیں، اور ان کے علاقے میں میراثیوں کا رواج ہے، تو ان کے علاقے کا ایک میراثی دیہاتی آدمی آیا اور آ کر ان کے سامنے نظم پڑھی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا جاہل اور جھوٹا انسان ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نظم پڑھنے والا شخص کون ہے۔ یہ نظم پڑھنے والا شخص کوئی میراثی دیہاتی نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتیں منقبتیں پڑھنے والا بہت بڑا شاعر ملک شہادت علی طاہر المعروف طاہر جنگوی ہے۔ ہم تو بچپن سے اس کی نعتیں نظمیں سنتے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت اس کی نعتوں سے نظموں سے جھلکتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بہت سارے صحیح نظریات، صحیح جذبات طاہر جنگوی کی نظموں سے ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ وہ جنگ کا شخص ہے، اور یہ جاہل آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے علاقے کا میراثی قرار دے رہا، حالانکہ جنگ ایک الگ ضلع ہے اور تلمبا جو خانیوال کا حصہ ہے وہ ایک الگ علاقہ ہے۔ تجھے نہیں پتا میاں چنوں کا، تلمبے کا، جنگ کا، تو نہ بول۔ تو کبھی جاہل بندے اپنے کھانچے سے باہر نہیں آیا ڈر کی وجہ سے۔ جب تجھے نہیں پتا کہ وہ کون شخص ہے، کس علاقے کا ہے، تو کس طرح اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے علاقے کا میراثی کہہ رہا ہے؟ تجھے شرم آنی چاہیے اس بات پر۔ تو دوسری بات سنیں آپ، میسے ٹی وی والوں نے اس نظم کو اپلوڈ کیا، وہاں پر آگ دیکھیں انہوں نے شروع میں لکھا ہوا ہے معروف شاعر طاہر جنگوی صاحب، حالانکہ وہ لکھا یہ مشہور آدمی ہے، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے علاقے کا کوئی دیہاتی میراثی نہیں ہے، یہ بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے۔ اور یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس جنگ کے بندے کو وہ خانے وال تلمبے کا بندہ قرار دے رہا۔ یہ اتنا پاگل آدمی ہے، یقین کرو آپ اس کو شاعری کے حوالے سے سوال پوچھ لیں یہ ٹانگ اڑا دے گا، آپ تصوف کی بات پوچھ لیں یہ کچھ نہ کچھ بول جائے گا، آپ ڈاکٹری کی بات پوچھ جائیں یہ کچھ نہ کچھ پھر بھی بول جائے گا۔ اس سے آپ جو بھی سوال کرے یہ اتنا چلاک نہیں بنتا ہے، ہر چیز میں پھنس جاتا ہے، لیکن ایسا ڈھیٹ بندہ ہے، نہ تو یہ رجوع کرتا ہے، نہ ہی معافی مانگتا ہے، نہ ہی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے۔ شیطان کی طرح ہٹ دھرم انسان ہے حد سے زیادہ۔ اب یہاں پر کتنی بڑی جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اصل اس کو تکلیف ہے مولانا طارق جمیل صاحب اور دیگر علماء حق سے، یہ جو طارق جمیل صاحب سے ملتا ہے، ان کی تصویر لگاتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے، یہ کوئی اندر سے تسلیم نہیں کرتا، یہ ان کو استعمال کرتا ہے۔ اس نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی ہے کہ میں نے ان سے ملاقات کیوں کی، اس کی انشاءاللہ دوسرے ہم بیان میں وضاحت کر دیں گے۔
یہ کتنا بڑا جاہل آدمی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ نعت پڑھنے والا شخص، نظم پڑھنے والا شخص آیا کہاں سے ہے، یہ جنگ کا ہے، خانے وال کا ہے، تلمبے کا کہاں سے ہے، یہ ایک دیہاتی میراثی ہے، یہ بہت بڑا شاعر ہے، اردو پنجابی کے بڑے شعراء میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ آپ ذرا یوٹیوب پہ جائیں طاہر جنگوی لکھ کے تو دیکھیں، اس کی کتنی نعتیں نظمیں کھل جائیں گی۔ اس بندے کو اس کا نہیں پتا، پھر کہتا ہے جی مولانا طاہر جنگوی صاحب نے اپنے سامنے اس سے نظم پڑھوائی، مولانا صاحب بیٹھے رہے، ان کو چاہیے تھا کہ اس کے منہ پر مٹی ڈالتے اور وہ حدیث پر عمل کرتے۔ اچھا، جو انہوں نے حدیثیں دکھائی ہیں پچھلے بیان میں، ذرا آپ ان حدیثوں کو غور کریں، اس کے اعتراض کا جواب ان حدیثوں میں موجود ہے۔ وہاں پر حدیث کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوسرے آدمی کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری تباہی ہو، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، جس نے ضروری مدح سرائی کرنی ہو تو وہ کہے کہ میں فلاں کو اس طرح خیال کرتا ہوں، جبکہ اللہ اس کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ اب ذرا آپ اس حدیث مبارکہ میں ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے۔ کسی کو سامنے بٹھا کر تعریف کرنا، کسی کے سامنے تعریف کرنا، یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے۔ ابھی ہم اس حدیث میں ہی ذرا غور کر کے ایک مسئلہ نکالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری تباہی ہو، تم نے اپنے بھائی کی گردن، آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا کہ جس نے ضرور ہی مدح سرائی کرنی ہو تو وہ یوں کہے کہ میں فلاں کو اس طرح خیال کرتا ہوں، یعنی اگر کسی بندے نے واقعی دوسرے کے سامنے اس کی تعریف کرنی ہو تو وہ اپنا ذہن، اپنا خیال اس کے مطابق اس کی تعریف کرے، یہ نہ کہے کہ اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام ہے، حقیقت میں اس کا یہ مقام۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں، مثلا میں اس کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، میں اس کو نیک سمجھتا ہوں، میں اس کو با اخلاق سمجھتا ہوں، میں اس کو سنت کا پابند سمجھتا ہوں، یعنی وہ جس نظر سے اس بندے کو دیکھتا ہے اس کے اعتبار سے وہ کہہ سکتا ہے۔ اب اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بندہ دوسرے کے سامنے اس کی تعریف کر سکتا ہے، کس اعتبار سے؟ اپنے ذہن، اپنے علم، اپنی سوچ کے مطابق۔ تو یہ تو حدیث تمہاری خلاف گئی، تم اس کو اپنے حق میں استعمال کس طرح کرتے ہو؟ ہاں، اگر کسی بندے کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ اپنی تعریف سے تکبر میں آ جائے گا، بھڑک اٹھے گا، تو وہاں پر تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو اتنا عظیم انسان ہو اس کے سامنے اس کی تعریف کر دی جائے تو اس حدیث سے تو یہ بات نکل رہی ہے۔ جو تم نے حدیث مخالف میں پیش کرنی چاہیے وہ تو تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہے، لیکن تم نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا۔ ایک بات، دوسری بات اس کے ساتھ چھوٹی سی سن لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے نبی جی جو اللہ نے آپ پر نعمتیں کی ہیں آپ ان کو آگے بیان کیجئے۔ اب دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا کہ جو اللہ نے آپ کو مقام، مرتبہ، نعمتیں، فضل، احسان دیا ہے آپ اس کو آگے بیان کریں۔ تو بہت سے علماء، بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، مثلا میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، یا میں روزانہ قرآن پاک کی اتنی تلاوت کرتا ہوں تاکہ اگلے بندوں کے اندر شوق پیدا ہو۔ جب اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا جائز ہے، جب تکبر کا اندیشہ نہ ہو، تو اگر دوسرا بندہ سامنے کر لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اصل مسئلہ سامنے تعریف کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس میں تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ اگر تکبر کا اندیشہ نہ ہو تو کر لو، اور تعریف بھی اپنے ذہن، اپنی سوچ، اپنے خیال کے مطابق کی جائے۔ یہ جاہل بندہ کہتا ہے کہ مولانا طاہر صاحب کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلبے ملا دی، اور کون سے کلبے ملائے اس نے؟ ایسے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ اچھا، مولانا صاحب کے بارے میں تو اس نے یہ بات کر دی۔ اس کی ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس آتے ہیں اس میں اس کے چیلے اس کو پتہ کیا لکھتے ہیں؟ شیخ الاسلام، مجدد وقت، مفسر قرآن اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس نے کبھی بھی یہ کہا ہے کہ یار میں تو ایک عاجز آدمی ہوں، میں تو ایک سادہ آدمی ہوں، تم مجھے اتنے بڑے بڑے القابات کیوں دیتے ہو؟ یہ تو خوش ہوتا ہے، ڈیلیٹ بھی نہیں کرتا، جواب بھی نہیں دیتے، ان کو سمجھاتے بھی نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے لیے ان القابات کو سن کر، پڑھ کر خوش ہوتا ہے۔ یعنی اگر تیری کوئی چیز نہیں پائی جاتی اور لوگ کہن تو خوش ہوئے، اور مولانا طاہر صاحب کی ایک سادہ لفظوں میں کوئی بندہ تعریف کر دے تو انہیں تینوں چڑ ہو گئی۔ کچھ شرم کرنی چاہیے۔ جاہل بندے، ایک بہت بڑے شاعر کو تو نے، وہ کس علاقے کا ہے مولانا صاحب، کس مولانا صاحب کا آبائی گاؤں کون سا ہے، اس کا ضلع کون سا ہے، اس کا ضلع کون سا ہے، دونوں کو ایک ملا کے اپنی جہالت کا ثبوت دیا تم نے۔